اس سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ اور ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے وہ آدھی آیت کریمہ کا خلاصہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ۔ تو یہیں تک گفتگو رہی، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میرے خیال سے ہر بچہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کا مقام نہیں ملا۔ جس ماں باپ نے اس کو وجود بخشا، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز کسی کو بنا دے، کوئی آدمی کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ اس آدمی کے شکر گزار، میرے استاذ نے مجھے یہ کر دیا، مجھے انہوں نے یہ سکھا دیا۔ ارے ماں باپ تو وہ ہے جنہوں نے پورا وجود بنا دیا، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس پر بھی روشنی رہی۔ رشتہ دار خون کے رشتہ دار سے زیادہ اہم ہے ایمان کے رشتہ دار۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہوتا ہے، ورنہ حضور چاہتے تو فرما دیتے خون کا رشتہ یہ بھائی بناتا ہے، لیکن نہیں، حضور نے کیا فرمایا ایمان کا رشتہ یہ آدمی کو آپس میں بھائی بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کا رشتہ آپس میں انسان کو بھائی بنا دیتا ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اس بار اگر خون کا بھی رشتہ ہے، ایمان کا بھی رشتہ ہے، تو سونے پہ سہاگا ہے، جس کو نور علی نور کہا جاتا ہے۔ جی، اور رشتہ داری کا جوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ بینیفٹ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو اپنے واقعتاً جو رشتہ دار ہیں، ایمانی رشتہ دار، ان رشتہ داروں سے جو تعلق مضبوط رکھتا ہے تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ خاص طور سے عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اس کی عمر لمبی فرما دیتا ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ غور کرنا، پہلے لوگ رشتہ بہت مضبوطی سے جوڑ کے رکھتے تھے، رشتہ مضبوط ہونے سے عمر بھی لمبی ہوتی تھی۔ آج دیکھو 50 سال 60 سال 40 کلاس کیے، بولے اپنا تو ٹائم پورا ہو گیا۔ مطلب رشتہ داریاں اتنی کمزور ہم لوگوں نے کر دی کہ عمر بھی کم ہونے لگی۔ رشتہ داریاں اگر مضبوط کر دیں تو مصطفیٰ کی گارنٹی اللہ عمر بھی لمبی فرما دے گا۔ دوسری چیز روزیاں، آج انسان دیکھو کتنا کماتا ہے، خوب کماتا ہے، پھر بھی بیٹھتا ہے تو بولتا ہے پورتا نہیں، مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہ ہو گیا۔ لیکن مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بندہ رشتہ داریاں مضبوط رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے۔ اب غور کرنے کے بعد روزی کیوں بڑھا رہا ہے؟ کیوں؟ تاکہ رشتہ داروں کا بھی خیال کرے، ان کے صدقے میں روزیاں بڑھ رہی ہیں تو انہیں بھی کچھ نواز دیا کرے۔ جی، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایک حدیث سے پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے میں یتیم شامل ہو جائے روز محشر اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا، اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ اب سوچے یتیم شامل ہو گیا تو اب اپنے یہاں ولیمہ ہے، کھانا پینا ہے، اور محلے میں یتیم بھوکا ہے، افسوس ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا بری ہے وہ دعوت جس میں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، امیروں کو بلایا جائے، بری ہے وہ دعوت۔ اور اگر یتیم شامل ہو گیا تو حضور کا فرمان ہے پورا حساب سے ایک دم کلیئر ہو گیا، اتنا بینیفٹ۔ تو یتیم، اور یتیم کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، کبھی کبھی گھروں میں تو باتیں ہو جاتی ہیں تو عورتیں 45 سال 50 سال کی ہوتی ہیں، ان کا جملہ نکلتا ہے ہم یتیم ہیں، ابا کا انتقال ہو چکا ہے، ہم یتیم ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، یہ 50 سال کی یتیمہ یتیم، تو یتیم کہتے کس کو ہے؟ انسانوں میں یتیم اس کو کہا جاتا ہے اس نابالغ بچے کو جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ اب بالغ کب ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بھی تو ٹینشن ہے،
ہمارے لوگ سمجھتے ہیں 18، اب تو 21 سوچ رہے ہوں گے، لیکن لائن اسلام نے بتایا کہ بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے اور بچہ 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر بچی ہے 10 سال کی ہے تو وہ یتیم نہیں ہے، سمجھ رہے نا، اس کے باپ کا انتقال ہے۔ بچہ ہے 12 سال کا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو یتیم نہیں۔ تو آپ کہیں گے پھر ان کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے اگر کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو یتیم نہیں ہے لیکن مسکین ضرور ہے، مسکین ضرور ہے، مسکین کی مدد کریے آپ۔ مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت بھی گزارے کا کوئی سامان نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے حسن سلوک ماں باپ کے ساتھ کرو، پھر رشتے داروں کے ساتھ کرو، پھر اس کے بعد یتیموں کے ساتھ کرو، پھر اس کے بعد مسکینوں کے ساتھ کرو۔ ایک موقع پہ آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا مسکین کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوگا میرے ساتھ، ایسے ہوگا، مطلب وہ ہوگا، میں ہوں گا، بیچ میں کوئی اور نہیں ہوگا، میرے پاس میں ہوگا، پڑوس میں ہوگا۔ وہ ہے مسکین اور غریب اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اب تو فضیلت سن کے خالی مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کا جذبہ عطا فرما دے جی۔ ورنہ جس قوم کی زکاتیں اتنی بڑی بڑی نکلتی ہوں اس قوم میں اتنے پریشان لوگ، اتنے پریشان لوگ، قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ عبادت کا پہلا حکم عبادت کا تھا، دوسرا حکم حسن سلوک کا تھا، کردار۔ عبادت کے بعد اپنے کردار کو سنوارو، کہا کردار کے بعد کس کو سنوارنا؟ کہا گفتار کو سنوارو۔ پہلی نمبر پہ عبادت ہے، عبادت کے ذریعے سے جو نتیجے میں سدھار آتا ہے تو اس میں 2 سدھار۔ پہلا سدھار آتا ہے بندے کے اندر تو اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، ورنہ آپ عبادت خوب کر رہے ہیں کردار بڑا خراب ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسے معلوم پڑے کہ ہماری عبادت قبول ہے؟ تو بڑا پیارا جواب عطا فرمایا، تم اپنے کردار کو دیکھ لینا، عبادت کرتے ہو، گناہ چھوڑنا شروع کر دیا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو گئے تو سمجھ لو تمہاری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے تم گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہو رہے ہو۔ تو کردار میں سدھار آ جائے، یہ کردار کے تعلق سے تھا۔ اب گفتار کے تعلق سے بول، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو تو اچھی بات کرو۔ یا اللہ اچھی بات کی کسوٹی کیا؟ تو کبھی کبھی اچھی بات جو ہوتی ہے کبھی سختی بھی اچھی بات کہلاتی ہے اور کبھی نرمی بھی اچھی بات کہلاتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم کہیں گے اگر کوئی بندہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ کر منع کرنا یہ بھی اچھی بات ہے۔ شریعت کے خلاف کر رہا ہے اس کو ڈانٹ کر کے روک دینا یہ اچھی بات ہے، اور اگر بندہ شریعت کی پابندی کر رہا ہے اس کی تعریف کر دینا یہ بھی اچھی بات ہے۔ حجاج ابن یوسف بہت شاندار خطبہ پڑھتا تھا، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ اس کا ہوتا تھا، لیکن عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے تو لوگ نماز پڑھتے خطبہ سنتے ہی نہیں تھے، چلے جاتے۔ حجاج کا خطبہ سنتے ہی نہیں تھے، تو حجاج اتنا ظالم و جابر، تلوار لے کر کے گفتگو کرنے والا آدمی، ہر وقت جو بولے گا جائے گا، بڑے بڑے تابعین کو اس نے شہید کر دیا، بڑے بڑے ولیوں کو شہید کیا، لیکن اس کا ایک کام بہت شاندار رہا۔ آپ کہیں گے کون سا کام؟ تو ہم کہیں گے قرآن جو آج ہمارے درمیان ہے، قرآن پہلے بغیر زبر زیر کے پڑھا جاتا تھا، لیکن جب حجاج ابن یوسف کا زمانہ آیا تو اس نے قرآن میں سب سے پہلے کام یہ کروایا کہ قرآن میں زبر زیر لگوا دیا۔ بڑا شاندار اس کا کام، ورنہ ہم جیسے عرب کے، ہندوستان کے لوگ، عجم کے لوگ قرآن پڑھ پاتے کیا بغیر زبر زیر؟ زبر زیر کے پڑھتے اس میں بھی کھینچ تان کے پڑھتے تھے، جہاں پایا کھینچ دیا، جہاں پایا نہیں کھینچا، اپنے حساب سے پڑھے۔ بہرحال تو حجاج ابن یوسف نے جو ہے عید کا خطبہ کا، اب جب لوگ سنتے نہیں ہیں میرا خطبہ تو میں نماز سے پہلے دوں گا، جب نماز سے پہلے خطبہ ہوگا تو مجبوراً سنیں گے لوگ، کہاں جائیں گے؟ ممبر پہ کھڑا ہو گیا پہلے خطبہ دینے کے لیے، ایک صحابی
جن کو حضرت سعید ابن جبیر کہا جاتا ہے، جن کو اس نے شہید بھی کروایا، انہوں نے حجاج کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا بیٹھ جا، اس لیے کہ میں پوری زندگی مصطفیٰ کو دیکھتا رہا، خلفاء کو دیکھتا رہا، وہ جب بھی خطبہ دیتے عید کے موقع پر نماز کے بعد دیا کرتے تھے، تو پہلے کیسے دے رہا؟ تو یہ سختی کی، انہوں نے بول دیا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کر رہا ہے تو وہاں سختی کرنا بھی اچھی بات ہے، اور شریعت کے موافق کوئی چل رہا ہے تو وہاں پہ نرمی کرنا، تعریف کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت اور تفسیر یہ بھی کی ہے کہ اچھی بات سے مراد، چونکہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، بنی اسرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل رہے تھے، یہ لوگ بدل کے کچھ بھی بیان کر دیتے، تو ان لوگوں سے کہا گیا اچھی بات کرو لوگوں سے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے جو اوصاف تورات میں بتائے گئے وہی بتاؤ، اپنی طرف سے گڑھ کے مت بتایا کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ یہ تو اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت ہے، وہ تو ہم لوگ نہیں سمجھتے، اسی لیے پہلے بولے زبان دے دیے تو دے دیے، زبان ہار گئے تو ہار گئے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، اس اہمیت کو میں اکثر نکاح کے موقع پہ سمجھاتا ہوں ایسے کہ امام صاحب نے رجسٹر لکھ لیا، وکیل گواہ پوچھ کے بھی آ گئے، رقعہ چھپ گیا، سب کو معلوم ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ کیا نکاح ہوا؟ نہیں ہوا نا، کچھ نہیں ہوا، رقعہ تو چھپ گیا، سب کو معلوم ہو گیا، لیکن دولہے میاں بیٹھے، امام صاحب نے کہا قبول ہے، رقعہ چھپا تھا، معلوم ہے شادی ہو نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی امام صاحب نے پوچھا قبول ہے، محترم نے کہا قبول ہے، محترمہ حرام تھی، جیسے ہی بولا قبول ہے، حلال ہو گئے۔ یہ زبان کی اہمیت دیکھو، خالی آپ یہ چمڑے کی زبان جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کے خالی ایک بار قبول کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی جو حرام تھی اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا۔ سوچو جب ہماری زبان میں اتنا پاور ہے، مومن کی زبان میں اتنا پاور ہے، تو مومنوں کی جان مصطفیٰ کی زبان میں کتنا پاور ہوگا۔ یہ زبان کی اہمیت ہے، اور خالی حلال ہے، محترمہ غصے میں آ کے کہا طلاق، زید کھڑا ہوا اور غصے میں آیا، محترمہ کا طلاق طلاق طلاق، خالی بولا حلال تھی حرام ہو گئی۔ یہ ہے زبان، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بڑی اہمیت رکھی، بڑی اہمیت حضور نے بتائی ہے۔ ایک موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ پہ کھا لیں۔ حضور نے کہا فرمایا خالی دو چیزوں کی گارنٹی دے دو کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اور ہم آج خالی کوئی عالم کہتے تم جنتیوں کو خوش ہو جاتے ہیں، ارے میں نے نبی نے کہہ دیا تم دو کی حفاظت کرو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا دونوں ہونٹوں کے درمیان اور دونوں رانوں کے درمیان۔ دونوں ہونٹوں کے درمیان مطلب زبان کی حفاظت کرو، دونوں رانوں کے درمیان مطلب شرمگاہ کی حفاظت کرو، کیونکہ زیادہ تر گناہ انہی دونوں چیزوں سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے یا شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم ان کی حفاظت کرو، میں تم کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اس لیے زبان کی بڑی اہمیت اسلام نے دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ کچھ جگہ خاموش رہنا عبادت ہے، کچھ جگہ بولنا عبادت ہے، سمجھے نا؟ اب آپ نماز میں سوچو لاؤ خاموش رہے، نہیں چلے گا، بولنا پڑے گا۔ کہا کون سے بول بولے، کون سے بول بولے، کون سی بات کرے؟ کہا اپنی بات مت کر، بات اس کی کر جس نے نماز کو بنایا، تجھے بنانا، کلام اس کا پڑھ، دیکھ عبادت کا سوال ملے گا۔ تو کچھ جگہ جو ہے بولنا عبادت ہے اور کچھ جگہ خاموش رہنا عبادت ہے، سمجھے نا؟ اب آپ کہیں خاموش رہنا کہاں عبادت ہے، تو بکواس کرنے سے خاموش رہنا عبادت ہے، اور خاموش رہ کے گندا سوچ رہا ہے، گندا سوچ رہا ہے، تو ایسی جگہ عبادت کا ذکر کرنا، اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ عبادت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو کچھ جگہ جو ہے بولنا عبادت ہے، کچھ جگہ خاموش رہنا یہ عبادت ہے۔ زبان کی بڑی اہمیت۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں سے حسنا، اچھی بات کرو. اب جب کردار سب عبادت کا لیے ایمان لے آئے، کردار اچھا ہو گیا، گفتار اچھا، کردار و گفتار میں خوبی آ گئی، تو کہا اس خوبی کو سلامت رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اگر ان خوبیوں کو سلامت رکھنا ہے تو نماز کی پابندی کرتے رہو. کیوں نماز کی پابندی کرتے رہو؟ اس لیے کہ جب خوبی آ گئی ہے تو کوئی بھی چیز جب اچھی ہو، جب ہم نے مسجد کی دیوار بنوائی تھی بڑی صاف تھی، بیٹھتے بیٹھتے دھول بہت زیادہ ہو گئی، تو کہا بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہا پردہ لگا دو، محفوظ ہے. تو کہا آدمی کے اندر جب ایمان لایا، کردار کو سنوارا، گفتار کو سنوارا، اب ہوتے 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 خرابی آنے لگی، تو کہا خرابی سے بچانے کے لیے کہا نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز ساری خرابیوں کو دور اور کافور کر دے. اسے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز قائم کرے. اب نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، اب آپ خود بولے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ تو بولے کچھ کام نہیں رہتا تو نماز پڑھتے ہیں. تب تو پڑھنا ہی ہے آپ کو، کچھ کام نہیں ہے. نماز کی اہمیت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب چاروں طرف سے آپ کو کام گھیر لیں. یہ کام کہتا ہے مجھے کر، یہ کام کہتا ہے مجھے کر، یہ کام کہتا ہے مجھے کر. اب ایسے کہتے مؤذن کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے ادھر آ. اب دیکھنا یہ ہے کہ بندگی کا اظہار ہوگا یا اپنے نفس پر عمل ہوگا. تو ایسے موقع پہ جو بندہ اللہ کی طرف دوڑ پڑا، اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیا کرتا ہے نا. تو یہ امتحان ہوتا ہے، یہ امتحان کی گھڑیاں. جیسے ہمارے یہاں بولے پکا لیٹ ہو رہی ہے اس لیے لیٹ آتا، رمضان میں چھٹی اتنی ملتی اس لیے یہ ہو جاتا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبل اسباب ہے. شہر میں خرابی آئی، کاروبار خراب ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوچ خراب ہو گئی، سوچ خراب ہو گئی ہے. اگر پوری نماز پڑھ کے آ رہا تو بولے بہت ٹائم لگا رہا، نماز پڑھ کے آ رہا، تمہارے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ کریم ہے. اور رمضان خالی رمضان میں ہی نماز فرض نہیں ہے، نماز ہمیشہ فرض ہے، ہمیشہ فرض ہے. جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. اب صلاح کا لغوی معنی نماز قائم کر کے سمجھا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نماز پڑھو، لیکن اس نے کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو. دونوں میں فرق ہے. نماز پڑھو تو کیسے ہی پڑھ لیتے نا، لیکن جب قائم کریں گے تو کیسے بولا گیا بھائی اینٹ رکھ دو، کہیں بھی رکھ دو، کیسے بھی رکھ دو. اور جب کہا دیوار قائم کرو، تب آپ لائیں گے علماء، آلک پالک جو بھی ہے سب لائیں گے، نقشہ بنوائیں گے. اس کے بعد جو نقشہ آیا اسی نقشے پہ دیوار قائم ہوگی. اس سے ہٹے گی تو کہیں گے غلط ہو گئی، توڑو اسے. تو کہا نماز قائم کرو، کہا نقشہ، کہا مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو. نماز قائم کرو، کہا کیسے قائم کرنا؟ نقشہ، کہا نقشہ مصطفیٰ کی زندگی ہے، جیسے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے ویسے پڑھ لیا کرو، وہی نقشہ. سمجھ ہے نا؟ اس لیے نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے. یہ اس کے علاوہ ایک تفسیر اور بھی کی جاتی ہے کہ قائم کرنے سے مراد نماز پڑھنا، بھائی خالی فرض پر عمل کر لو، نماز فرضیت ادا ہو جائے گی. فرض اور واجب پہ عمل کر لیے تو نماز ادا ہو جائے گی. سنت چھوڑنے کے گناہ خالی ہے، لیکن نماز پڑھنا تو پایا گیا نا. تو کہا گیا نماز قائم کرو. کیوں؟ کہا نماز قائم کریں گے تو کہا جب دیوار قائم کریں گے، بنائیں گے تو فنیشنگ بھی کریں گے. خالی کردوری اینٹ لگا کر کام نہیں چلائیں گے، بڑھیا چمکائیں گے بھی اس کو. تو کہا جب نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا تو کہا فرائض تو ادا کرنا ہے، واجبات تو کرنا ہی ہے، سنت بھی کرنا ہے، لیکن مستحبات کے ذریعے سے دیوار کو جیسے چمکاتے ہیں ویسے نماز کو بھی چمکا دینا. اسے نماز قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. جی اچھا، نماز کو عربی میں کہتے ہیں صلاح. صلاح کے معنی ہوتا ہے جلانا. نماز کیا جلاتی ہے یار؟ قرآن میں ہے نا تصلیٰ نارا حامیہ، انسان جہنم میں جائے گا، جہنم جلائے. صلاۃ کا معنی ہوتا ہے جلانا. تو کہا کس کو جلانا؟ کہا شیطان کو جلانا. شیطان جل رہا ہے، وہ جاتا مت جا مت جا. ایمان والا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے شیطان
تو بول رہا ہے مت جا، میں تو جاؤں گا، میں رحمان کا بندہ. جیسے ہی چلا شیطان چلا. سمجھے کہ نہیں؟ شیطان چل رہا ہے ایک دم جرم رہا. مزید یہ کہ خواہشات چل رہی ہیں، شبہات، بہت ساری لفظات، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو. دیکھنا آپ جب بھی نماز کا حکم ملے گا زکات کے ساتھ ملے گا. اور زکات کے معنی ہوتا ہے یہ صفائی. زکات کا معنی کیا ہے؟ زکات کا معنی کیا ہے؟ کہا کس کی صفائی؟ کہا خواہشات کی صفائی. کہا کس کی صفائی؟ دل میں ارما تھا نہیں نکالنے کا، بہت محنت سے کمایا، کہا صاف کرو اس کو، نکالو. کہا کیسے صفائی؟ کہا جیسے مونچھ کے بال جب آدمی کے بڑے ہو جاتے ہیں تو کہا اس کی زکات کا کاٹ دو. کہا کاٹ کے دور کرنا ہوگا. کہا کاٹو گے تبھی تو خوبصورت ہو جاؤ گے. کہا مال کما کے رکھا ہے 2.5% نکال دو، اللہ تعالیٰ مال کو بھی خوبصورت فرما دے، ہے نا. ایک مثال دی جاتی ہے، کنویں کو دیکھنا. پہلے لوگ کنویں سے پانی نکالتے تھے تو کنویں کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا تھا، صاف بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا. لوگ نکالتے تھے، پیتے تھے، مگن رہتے تھے. لیکن پانی نکالنا بند کر دیا. دیکھو کنویں میں کیا کیا ہے. کہا پانی بھی میلا ہے، چپل پڑی ہے، غلاظت پڑی ہے، کچھ بھی نہیں. کہا کیوں خرابی آئی؟ کہا نکالنا بند کر دیا ہے. اگر نکالتے رہتے تو پانی ویسے ہی رہتا. کہا بس زکات کا معنی ویسے ہی ہے کہ مال رکھا ہے نکالتے رہو، صاف بھی رہے گا، سکون بھی دیتا رہے گا. اور جس دن جمع کر دیا اس دن کا باوڑی کے پانی کی طرح خراب ہو جائے گا. سمجھے نا. اعلیٰ ولی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی، بہت اچھی لگی مجھے مثال. اعلیٰ فرماتے ہیں جیسے درخت ہے، درخت کو جب آدمی بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو تراشتا ہے، کاٹتا ہے اور بڑا ہو جائے، پھر کاٹتا ہے اور بڑا ہو جائے، نئی شاخیں نکلتی ہیں. پھر اس کے بعد تو بڑھانے کے لیے کاٹنا پڑتا ہے، بغیر کاٹے بڑھتا نہیں. تو ایسے ہی اعلیٰ فرماتے مال بڑھانا ہے تو زکات نکالنا ہے. زکات نکالتے رہو مال بڑھتا رہے گا، زکات نکالتے رہو مال بڑھتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کیا؟ نماز قائم کرو، زکات دو. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا، پھر تم لوگوں نے منہ موڑ لیا. بنی اسرائیل نے منہ موڑ لیا. آج اس امت کا حال بھی ویسے ہی ہے، منہ موڑ لیا ایسے. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ، وانتم معرضون، اور تم لوگ منہ موڑنے والے ہو. انشاءاللہ اور آگے